پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ہے درود شریف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ جیسا کہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے اور ہم اس بابرکت مہینے کی تیاریاں کر رہے ہیں، یہ اپنے اعمال پر غور کرنے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کو گہرا کرنے کا بہترین وقت ہے۔ تو آج ہم درود شریف، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عمل ہے، اس کی سچائی پر بات کریں گے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو دراصل ہم ایک بہت ہی مبارک عمل میں شمولیت اختیار کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تاکیدی حکم فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا اللہ کے ایک حکم کی تعمیل ہے، یعنی جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں شریک ہوتے ہیں۔ تو بس درود شریف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت الفت کا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا بہت اہمیت و فضیلت کا حامل ہے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ عشق رسول میں ڈوب کر آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہے، لیکن یہاں ایک قابل غور چیز ہے جس پر ہمیں سختی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف درود پڑھنے سے ہے یا اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہے؟ تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف الفاظ کا نام نہیں، بلکہ حقیقی محبت دل سے نبھائی جاتی ہے۔ یعنی عشق رسول کے لیے صرف زبانی کلامی دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اصل جوہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے۔ اصل محبت آپ کی مبارک تعلیمات کو مجسم کرنے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے اور آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کے بارے میں ہے۔ آج ہم عشق مصطفیٰ کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن عمل میں دور دور تک عشق مصطفیٰ نظر ہی نہیں آتا۔ تو یاد رہے، یہ عشق مصطفیٰ نہیں، نعوذ باللہ مذاق ہے، برا مت مانیے، یہ منافقت ہے۔ یعنی ایک طرف تو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوے دار ہے اور دوسری طرف آپ کی مبارک تعلیمات کو اہمیت ہی نہیں دیتا، آپ نے ہمیں جو احکام ارشاد فرمائے ان سے غفلت برتتا ہے۔ تو یاد رہے، یہ حقیقی محبت نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والدین اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کے لیے قربانی، پختہ عزم اور عمل میں اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ نہیں میرے دوست، یہ اتنی سستی اور گری پڑی چیز نہیں، ہمیں اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہم عشق مصطفیٰ کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت کی عکاسی کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ رحم دل اور سب سے زیادہ انصاف پسند انسان تھے، اور ہمیشہ غریبوں، یتیموں اور کمزوروں کا بہت خیال رکھتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے، لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتے، عفو و درگزر سے کام لیتے۔ افسوس کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین عطا کیا تھا ہم اسے بھلا بیٹھے۔ آپ نے ہمیں اپنے تمام طرح کے معاملات، چاہے وہ دینی ہو خواہ وہ دنیاوی، سختی سے اپنے تمام معاملات میں ایماندار رہنے کا حکم فرمایا اور حرام خوری جیسی انتہائی ذلت آمیز چیز سے بچنے اور اپنا دامن سے پاک رکھنے کی تلقین فرمائی تھی۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کو دیکھیں، جب رمضان یا عید قریب آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہوتی ہے، دکاندار اضافی منافع کمانے کی لالچ میں غریبوں کے استحصال کرتے ہیں۔ کیا یہ انصاف ہے؟ مجھے بتائیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے کا یہ طرز عمل ہے؟ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ مومن ایک جسم کی مانند ہے، اگر اس کے ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا مفہوم سمجھ رہے ہو کہ بحیثیت مسلمان ہم ایک امت ہیں، اگر ہمارے بہن بھائی مصیبت میں ہیں تو ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ جو ایسا کرے وہ مومن بھی کہلائے تو یہ زیادتی ہوگی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا مطلب ہے دوسروں کے درد کو محسوس کرنا اور جس قدر ممکن ہو سکے ان کی مدد کے لیے مؤثر اور ٹھوس اقدامات کرنا۔ آج ہم عشق مصطفیٰ کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ہمارے طرز عمل میں دور دور تک عشق مصطفیٰ نظر نہیں آتا۔ تو یاد رہے یہ عشق مصطفیٰ نہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مذاق ہے، برا مت مانیے، یہ انتہائی درجے کی منافقت ہے۔ یعنی ایک طرف تو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسری طرف آپ کی مبارک تعلیمات کو اہمیت ہی نہیں دیتا، آپ نے ہمیں جو احکامات ارشاد فرمائے ان سے غفلت برتتا ہے۔ تو یاد رہے یہ حقیقی محبت ہو ہی نہیں سکتی، آخر درجے کی منافقت ہے۔ یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے کہ اسلام کے خاص تہواروں پر اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں ناجائز منافع کمانے کے لیے اضافہ کیا جاتا ہے، جبکہ غیر مسلم اس کے برعکس کرتے ہیں۔ بڑے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس معاملے میں غیر مسلم ہم سے بہت بہت بہتر ہیں، یعنی وہ اس معاملے میں پاکستانی مسلمانوں سے بہتر ہیں، کیونکہ وہ پاکستانیوں کی طرح نہیں کرتے۔ وہ اپنے خاص تہواروں کے دوران اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کے بجائے قیمتیں کم کر دیتے ہیں تاکہ ایک عام آدمی بھی ان کے مذہبی تہواروں میں شرکت کر سکے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، جس سے غریبوں کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے رمضان یا عید جیسی اللہ کی عظیم نعمتوں سے مستفید ہونا مشکل بنا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ ان لوگوں کا شیوا نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ منافقت ہے اور اخیر درجے کی منافقت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا مطلب ہی آپ کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنا، آپ نے امت کو جن کاموں کے کرنے کی تعلیم فرمائی انہیں اختیار کرنا اور جن سے باز رہنے، دور رہنے کی تلقین کی، ان سے دور رہنا ہی اصل عشق رسول کی علامت ہے۔ تو بس پیارے بھائیوں اور بہنوں، آئیے آج سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کو مضبوط کرنے کا مخلصانہ ارادہ کریں۔ آئیے کثرت سے درود شریف پڑھیں، لیکن ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل بھی کریں۔ آئیے اپنے ہر طرح کے معاملات میں ایمانداری سے کام لیں اور حرام پر حلال کو ترجیح دیں، ضرورت مندوں کی دل کھول کر مدد کریں، اور جو اقربا و احباب معاشی طور پر کمزور ہیں تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کی ہر طرح کی مدد کریں، اپنے اخلاق کو درست کریں، تاکہ یہ رمضان ہماری زندگی کا اب تک کا سب سے اچھا اور بہترین رمضان ثابت ہو اور ہم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ حسن اخلاق ایک بہت بڑی خوبی ہے، جو اس خوبی کو اپنے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے اس کی زندگی میں سے معجزات ہوتے ہیں جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ حسن اخلاق کے معجزات و عجائبات پر میری ویڈیو دیکھنی چاہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے آپ پر بھیجے ہر درود کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ہماری کمزوری کو معاف فرمائے، جھوٹ، دھوکے، فراڈ اور حرام کاموں سے تحیات ہمیں محفوظ فرمائے، ان جرائم کے خلاف ہمارے دلوں میں نفرت پیدا فرمائے اور ہمیں اس آنے والے رمضان کی تمام خیر و برکتیں عطا فرمائے۔